السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں عجیب و غریب سے کانسیپٹس جو ہے وہ سرایت کرتے ہیں، اور کچھ فنڈڈ لوگ جو ہیں ان کانسیپٹس کو ہوا بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے کانسیپٹ ہے بھئی کیا عورت غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ غلامی کہہ کس کو رہے ہیں؟ اگر کوئی عورت اپنے گھر کا کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، اپنے کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو غلامی کہہ رہے ہیں آپ؟ یار شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اس طرح تو وہ بندہ جو گھر سے باہر جا کے دن بھر محنت کر کے پیسے لا کے گھر والوں کے خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو کیا آپ کہیں گے وہ کیا مرد غلامی کے لیے بنایا گیا ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو کیا وہ بچوں کے غلام ہو گئے؟ بچے اگر ماں باپ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو کیا وہ غلامی ہے؟ یہ تو رشتے ہیں، انہیں محبت سے استوار کیا گیا ہے۔ بعض چیزوں میں رسپانسبلٹیز بانٹی گئی ہیں کہ بھئی میں یہ کام کر لیتا ہوں، تم یہ کام کر لو۔ اور دیکھو، کوئی بھی ملک چلاتے ہو نا، کتنے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا۔ سینٹ کے اندر ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، باقی لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دا اسپیکر آف دا ہاؤس ایک ہوتا ہے، 10 ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کو یہ رسپانسبلٹی دی، یو کم ان دا گورننگ چیئر، اور دوسرے کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ یو کم ان دی ایڈوائزنگ چیئر۔ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے۔ اس کو آپ خاندان کہتے ہیں۔ اب ایک بیٹے کو اس کی ماں سے، باپ سے دور کر کے کیا اکھاڑ لو گی؟ یا ایک عورت کو تم بیاہ کے گھر لائے ہو، اسے اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس سے بات نہیں کر سکتی، اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتی، اپنے بہن سے بات نہیں کر سکتی، تمہارے بھانجے بھتیجے کیوں آتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا اسی لیے اس دنیا میں آپ تشریف لائے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے مقصد کو سمجھو، تمہارا مقصد بہت بڑا ہے، تمہاری ضرورت بہت بڑی ہے، تمہارے کام بہت بڑے ہونے چاہیے، تمہاری سوچ بہت بڑی ہونی چاہیے۔ ہم ابھی انہی چکروں سے نہیں نکلے کہ ماں کی نند وہ تمہاری پھوپھی ہے، ماں کی نند تمہاری پھوپھی ہے، ماں کا دیور تمہارا چاچا ہے، کوئی جیٹھ تمہارا تایا ہے۔ یہ خون کے رشتے اللہ نے تمہارے لیے جو بنائے ہیں، ان میں محبتوں کے رنگ بھرو، دونوں طرف سے، چاہے پھوپھی ہو، چاچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، دادا دادی، نانا نانی، یہ محبتوں کے پیار کے رشتے، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، بیٹا بیٹی، اور پھر یہ آپ کا اللہ بھلا کرے نیچے پھر پوتا پوتی، نواسا نواسی، محبتوں کے رشتے ہیں۔ ان میں ہم پالیٹکس کرتے ہیں، اور باہر والوں سے او جی السلام علیکم جی، بالکل آپ کیسے ہیں، باہر والوں سے ایسی خوش مزاجی کہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، اخلاق تو ان پہ ختم ہو گیا، اور گھر میں آ کے ان کا اخلاق ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ رشتے جو اللہ نے مودت اور محبت کے بنائے تھے، ان میں ایسے چھچورے گھٹیا لفظ غلامی، جورو کا غلام، اور یہ اس طرح کے کانسیپٹس، یعنی ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چلنا غلامی نہیں ہوتا۔ اور کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دو، نہیں تو کہو کہ بھائی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو الٹی پٹیاں پڑھاؤ۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، کوئی جن ہے وہ، کیا ہے، کوئی کیا مطلب کیا ہے قابو میں؟ کوئی گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کتا ہے، کیا ہے قابو میں رکھنا؟ کیا ہے یہ؟ واٹ نان سینس از دیٹ؟ دو لوگوں کی شادی کرائی گئی ہے، دو انسان ہیں، بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے؟ کیوں تمہارے پاس گھر میں جوتے چپلیں نہیں تھیں جو تم شادی کر کے ایک لے کے آ گئے جوتی کو؟ کیا ہے؟ عجیب تھاٹس ہیں، عجیب خناس بھرا ہوا ہے، جہالت ہے، جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی فطور ہے پڑھنے لکھنے کے باوجود،
کیا آپ نے کسی کو غلام بنا کے گھر لے کے آ جانا ہے، یا آپ نے شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کوئی اپنے بس میں کر لینا ہے؟ اس طرح کی چیزیں یار، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے رشتے قائم کرو، یوں اپنے گھر کی فضا کو پازیٹیو کرو، نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ساری نیگیٹیو ایلیمنٹس ہیں۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ناسور ہے، ایسے بھی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز، یا سو کالڈ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا، خیر چھوڑیں، یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، دھما چوکڑی مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اور وہ اللہ کے بندے، حقوق العباد کدھر گئے پھر؟ حقوق العباد میں صرف گھر والے آتے کہ جو خونی رشتہ ہے؟ کیا سسرالی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ رشتہ دار نہیں ہوتے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سسر کو باپ کے مقام پہ رکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بندے سے تمہاری شادی ہو گئی اور سہاگ رات ہو گئی، اس کے بعد تم اس کی بیوی رہو یا نہ رہو، تا حیات سسر تمہارے لیے حرام ہے، تمہارا وہ محرم ہے ساری زندگی کے لیے، چاہے اس شوہر کی تم زوجیت میں رہو یا نہ رہو، بیوہ ہو جاؤ، طلاق ہو جائے، وٹ ایور از دا کیس۔ اور ساس داماد کے لیے ایسی ہے۔ تو اللہ نے یہ جو رشتے بنائے ہیں، مساہرت کے رشتے جو بنائے ہیں، ایسی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا کہ تمہاری تقسیم دو حصوں میں ہے نا میرے ساتھ، تو میرے صحابہ جو ہو تو میرے سسرالی بھی تو میرے صحابہ میں سے ہی ہے نا، میرے خونی رشتے بھی تو صحابہ میں سے ہی ہیں، اور دیگر صحابہ عام صحابہ میں سے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں کرے۔ ہم نے ہر چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، ہر چیز میں ہم نے نفرتیں گلاس نہیں گڑھے بھر بھر کے ڈالے۔ ہم نے عمارتیں تعمیر کی ہیں رشتوں کی، تو اس کے اندر مسالے میں ہم نے زہر بھرے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اپنے رشتوں کو اچھا کرو، اپنے دلوں کی کثافتوں کو، کدورتوں کو دور کرو۔ یہ کیا پتا کب آنکھ بند ہو جائے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یا جب لاٹھ چلے گا بنجارا۔ یہ ہڈی پسلی جتنی ہے، یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، اٹھ باندھ لو کمر سویرے سے، تم کو بھی منزل چلنی ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ایسا ہی پڑا رہ جائے گا تو اچھا کیوں نہ کر کے جائیں؟ کسی کمرے میں داخل ہو کر اگر دھما چوکڑی مچا کے فساد مچا دو اور پھر کمرے سے نکلو، تو داخل ہونے والا کہے کہ یار یہ کمرہ ہے کہ کباڑ خانہ ہے۔ اور کسی کمرے میں داخل ہو، اس کو استعمال کرو اور صاف ستھرائی کے ساتھ استعمال کرو، اور صاف ستھرا کر کے باہر نکلو، تو آنے والا کہے گا سبحان اللہ، کیا خوبصورتی سے زندگی کا کمرہ سجایا ہے، کیا خوبصورتی سے رشتوں کو نبھایا ہے، ہر شے قرینے پہ رکھی ہے، ہر شے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ The decision is yours۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یاد رکھنا، سورہ ملک پڑھتے ہو نا، جب واپس لوٹو گے تو دیکھا کیا جائے گا، جو دیا گیا تھا اسے اچھی طریقے سے کر کے آئے ہو، یا بس 33 پاسنگ نمبر کے چکر میں لگے تھے، 33 ہی مل جائیں۔ کون سے چیپٹر ایگزام میں نہیں آنے چھوڑ دیتے ہیں، یا اچھے طریقے سے تیاری کر کے اچھے طریقے سے ایگزام دے کے آئے تھے کہ چلو اچھی طریقے سے لکھیں گے کہ صفائی کے نمبر بھی نہ کٹے۔ تو دیکھ لو، رشتے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، تم کرتے کیا ہو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ آسانیاں کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔